آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہوں کہ حضرت فاطمہ کا جہیز کیا تھا؟ جی آپ بتائیے۔ چکی دی تھی آٹا پیسنے کے لیے، اور اچھا وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا تھا، اچھا پانی کے مشکیزے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور کیا تھا؟ چٹائی تھی سونے کے لیے، گڈ، اور دو چادریں مشکیزہ چکی۔ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس کے پیسے کس نے دیے تھے؟ حضرت علی نے۔ تو یہ جہیز تھوڑی ہے، یہ تو جہیز ہے ہی نہیں، اس کو جہیز کا نام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا نکاح کے موقع پر انتظام کرنے کو، اور سیدنا علی نے اس کے لیے اپنی زرہ بیچی تھی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو رسومات ہیں وہ رسومات اصلاً سنت سے تعلق رکھتی ہیں یا ہندوؤں سے؟ تو جہیز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی سنت ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی جہیز کے حوالے سے آپ وہ خطوط پڑھ کر دیکھیں جو ایڈیٹرز کو لکھے جاتے ہیں جب کبھی کوئی ایسی موومنٹ شروع کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی میگزین میں، کسی نیوز پیپر میں ایسا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تاکہ جہیز کی تباہ کاریوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے، اور ایسے خطوط خون کے آنسو رلاتے ہیں جب لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ کاش کوئی تو محمد بن قاسم آئے جو ہماری عزتوں کا رکھوالا ہو، جو ہمیں ان رسومات سے نجات دلوائے، اور کوئی ہمیں بھی ہمارے ہاتھ پیلے کر کے لے جائے، کیونکہ ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پر جہیز کے بغیر کوئی لڑکی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے عمر بھر کی پونجی لٹا دیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ پر واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جہیز بھی بھیک مانگنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو بڑا مہلک ہے۔ لڑکے والے اپنے بیٹے کا گھر بسانے کے لیے لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں فلاں چیز دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو۔ پھر لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے کوئی ہمارے اوپر احسان تھوڑی کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ بھائی اس بیٹی کو جب تک دینا تھا دے دیا، اب دینا لڑکے کا کام ہے، اب دینا لڑکی کے ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ اگر لڑکی کے ماں باپ نے شادی کے بعد بھی لڑکی کو افورڈ کرنا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے، تو پھر ایک ادھار کے شوہر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور قوام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مرد مال خرچ کرے اور عزت کی حفاظت کرے۔ تو مرد نے مال خرچ کرنا ہے، اور مرد نے اپنی بیوی کو ٹوکن کے طور پر مہر دینا ہے، کیونکہ مہر مرد کے فرائض میں سے نہ نفقہ دینا ہے، نہ نفقہ دینے سے مراد گزر بسر کے لیے لڑکی کی حیثیت کے مطابق اسے خرچ دینا ہے، اور گھر کا خرچ چلانا ہے، اور نکاح کے موقع پر اگر کوئی زیورات ہیں یا گھر کی ضروریات ہیں، برتن، کپڑے یا دیگر یعنی ضرورت کی چیزیں، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آج جہیز کی وجہ سے ہمارے ہمسایہ ملک میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کو کبھی آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی ان پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی چولہا پھٹنے سے ختم ہوتی ہے، ان کا بہت گہرا تعلق جہیز سے ہے۔ اور جب جہیز مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری رہتا، اور لڑکے کے ذہن میں بھی لڑکی کے خلاف ایسی باتیں بھر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کی محبت خواب ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور وہ گھرانہ جس نے نئی نسل کی تعمیر و تربیت کا کام کرنا تھا، ایک نیا خاندان
निकाह की वजह से वजूद में आता है तो वो खानदान इन तलखियों के साथ जिंदा दरगोर हो जाता है और बच्चों पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए इन हवालों से जरूर देखना चाहिए कि क्या जहेज के नाम पर जो भीख मांगी जाती है या बारात को खाना खिलाने के नाम पर जो भीख मांगी जाती है, क्या इसके लिए गौर व फिक्र करना चाहिए? क्या खानदानों को मिलकर इस बारे में कुछ तय करना चाहिए? कितनी लड़कियां हैं जो जहेज ना होने की वजह से अपने माँ बाप के घर बैठी रह जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2 लाख से जायद लड़कियां सिर्फ जहेज ना होने की वजह से शादी से महरूम हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत ये रिसर्च करवाई गई कि कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाई। अभी ये एक मखसूस इलाके में किया गया सर्वे है, जाने इससे कितनी बड़ी तादाद में माँ बाप पर अपनी बेटियां बोझ बन गई हैं। तो ये रसूमात खुशियों के लिए नहीं है, अल्लाह ताला की खुशी के लिए नहीं है। ये रसूमात हमारे इस्लाम का तकाजा भी नहीं है। ये रसूमात इंसानियत कुश है। ये रसूमात हया का खात्मा करने वाली है। ये रसूमात किस तरह से जिंदगियों को जहर से भर देने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला इन तमाम तवाहुमात से और इन तमाम खुराफात से हमारे घरानों को बचाने के लिए हम सबको भी अपना रोल प्ले करने की तौफीक